جناب راجہ صاحب، ایک آدمی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش نزدیکی حبیب نالے میں ڈال دی ہے۔ میرے ایک ماتحت کانسٹیبل نے مجھے سلیوٹ کرتے ہوئے رپورٹ دی تھی۔ لاش کس کی ہے؟ کچھ پتہ لگا؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا تھا۔ نہیں جناب، اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی، حالانکہ بے شمار لوگ وہاں موقع پر جمع ہو چکے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میں اس زمانے میں CID سب انسپیکٹر تھا اور میری رہائش کوئٹہ شہر کے محلہ اسلام آباد میں حبیب نالہ کے قریب ہی تھی، چونکہ علاقہ تھانہ سٹی کوئٹہ کا تھا، جہاں کی ابتدائی رپورٹ وقوع پر درج ہوئی تھی، اور اسی تھانے کو عملے کو موقع پر پہنچ کر حالات کا دریافت کا آغاز کرنا تھا، اس لیے میرا موقع پر جانا کچھ ضروری نہ تھا۔ لیکن بحیثیت ایک پولیس افسر جس کی زندگی کا بیشتر حصہ سنگین جرائم کی تفتیش میں گزرا ہو، میری دلچسپی مجھے اس موقع پر لے گئی۔ میں اپنے ماتحت ہیڈ کانسٹیبل راجہ محمد اکرم بعد ازاں وہ سب انسپیکٹر ہو کر ریٹائر ہوا تھا، اس کے ساتھ حبیب نالے پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا، جس کے درمیان ایک شخص کی لاش 2 بوریوں میں لپٹی ہوئی اور رسی سے بندھی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ مقتول کے پاؤں میں سیاہ بوٹ نظر آ رہے تھے اور ہجوم میں سے کسی نے مقتول کا چہرہ بوری ہٹا کر ننگا کیا ہوا تھا۔ مقتول کے سر اور گردن پر گہرے زخم تھے، جن سے کچھ خون رس رس کر وہاں بہتا رہا تھا اور زمین پر ایک سرخ لکیر بناتا ہوا جم گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم کافی تھا، پر کوئی بھی شخص مقتول کی لاش کو شناخت نہ کر سکا۔ لاش ایک جوان شخص کی تھی، جسے کسی نے انتہائی بے دردی سے اس کی کھوپڑی اور گردن پر کسی تیزدار آلے سے ضربات پہنچا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے پیچھے ہٹ جانے کی اپیل کی تاکہ پاؤں کے سراغ ضائع نہ ہوں، لیکن اس ہجوم میں پاؤں کے نشانات کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ ہم اس انتظار میں وہاں کھڑے تھے کہ تھانہ سٹی سے کوئی افسر موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کرے، لیکن نصف گھنٹہ تک وہاں سے کوئی نہ آیا۔ البتہ ایک حکم نامہ انگریز سپرنٹینڈنٹ پولیس کی طرف سے مجھے وہاں موقع پر ہی پہنچا، جس کی روح سے سنگین قتل کی واردات و تفتیش خصوصی طور پر میرے حوالے کی گئی تھی۔ اس حکم کے پہنچنے پر چونکہ کارروائی لازمی میرے ذمے ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے عملے کو فوراً طلب کیا اور ضابطہ کارروائی شروع کر دی۔ نقشہ موقع پر ہی مرتب کیا گیا اور پیشتر اس کے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جاتا، اس کے بدن پر موجود ہر چیز قبضہ پولیس میں لے لی جاتی۔ مقتول کی شناخت بڑی اہمیت رکھتی تھی تاکہ دریافت کا کسی سمت سے آغاز ہو سکتا۔ میں نے ہجوم سے پکار کر سوال کیا کہ اگر کوئی مقتول کو پہچانتا ہو تو بتائے، لیکن چاروں طرف خاموشی چھائے رہی۔ میں موجود ہر شخص کے چہرے پر اس شفاقانہ قتل پر تعصب کے آثار نمایاں تھے کہ یکایک ایک طرف سے چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی جس کی عمر بے مشکل 7 سال کی ہوگی، ہائے میرا چاچا، ہائے میرا چچا پکارتے ہوئے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، وہ کسی کے روکے نہیں رک رہی تھی اور مسلسل پوری قوت سے چیخ چیخ کر بھاگی جا رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا تاکہ وہ صرف یہ دیکھ کر آئے کہ وہ کہاں اور کس گھر میں داخل ہوئی، تاکہ مقتول کا اتا پتہ لگ سکتا۔ اب میں وہاں موجود سب لوگ اس کانسٹیبل کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا تو اس نے بتلایا کہ لڑکی نالے کے قریب میں منس روڈ پر واقع احاطہ سیٹھ غلام رسول کے آخری سرے والے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بے مشکل اتنا ہی بتا سکا تھا کہ ہماری توجہ اسی لڑکی کی مویت میں ایک حدیڑ عمر مرد اور 2 خواتین کی جانب مبذول ہو گئی، جو چیخو پکار کرتے ہوئے نالے میں اتر کر بدحواسی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ مرد نے تو لاش کے پاس پہنچتے ہی ایک زوردار قسم کی چیخ ماری تھی اور میرا بھائی کہہ کر بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنے باپ کو ہوش میں لانے کے لیے کوشش بھی کر رہی تھی۔ دونوں عورتوں نے پیٹ پیٹ کر وہ ماتم کیا کہ سارا مجمع ہمدردی کے جذبات سے تڑپ اٹھا۔ خصوصاً ان میں سے ایک نوجوان عورت تو شدت غم اور جذبات سے دردناک بین بھی کرتی جا رہی تھی، اور کبھی زور زور سے سینہ کو بھی کرتی اور کبھی اپنے منہ پر انتہائی بے دردی سے تھپڑ مارتی اور اپنے بال پوری قوت سے نوچتی۔ وہ مقتول کی بیوہ تھی۔ اس کا سفید لٹے کا سادہ سا میلا برقع زمین پر گر چکا تھا
لیکن آج وہ اس سے بھی بے نیاز تھی۔ جس انداز سے اس نے وہاں ماتم کیا اور چیخو پکار کی، وہاں موجود بیشتر لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ بار بار ہزارہ قوم کو کوس کوس کر بددعائیں دے رہی تھی، جس کے افراد نے اس کے مطابق یہ ظلم ڈھایا اور اس کی دنیا عین عالم شباب میں تاریک کر کے تباہ کر دی۔ مجھ سے تو خود اس کی حالت نہیں دیکھی گئی، تو میں نے بڑھ کر اسے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اسے حوصلہ اور صبر سے کام لینے کی تلقین کی، لیکن معلوم یوں ہوتا تھا جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی اور برابر پیٹ کر اپنا حال بد سے بدتر بنا رہی تھی۔ چونکہ سورج نکل کر بلند ہو چکا تھا اور دھوپ پھیر رہی تھی، میں بس ضائع کیے بغیر تفتیش کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ تفتیش کے رخ کا تعین تو مقتول کے گھر والوں کی بیانات کی روشنی میں ہی ہو سکتا تھا، لیکن موقع پر موجود مقتول کی بیوہ باوج اور بھائی کی دماغی حالت اس ناگہانی صدمے کی وجہ سے حد درجہ خراب تھی۔ میں بڑی مشکل سے ان سے مقتول کا نام وغیرہ ہی پوچھ سکا، جو کہ ٹیلر شاپ کا مالک فضل احمد بتایا گیا۔ مقتول کی بیوہ اس بھیانک واردات کی ذمہ داری ہزارہ قبیلہ کے افراد پر ڈالتی جا رہی تھی، لیکن کوئی نام بتانے سے وہ قاصر تھی، جس کی وجہ میرے خیال میں اس کی غیر متوازن دماغی کیفیت تھی۔ تاہم میں نے حفظ ماتم کے طور پر ہزارہ قبیلہ کے جرائم پیشہ شکوک و چالان کے افراد کو فوری طور پر حاضر تھانہ سٹی کر کے اپنے ماتحت عملے کے چند کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگائی اور بڑی مشکل سے مقتول کے ورثاء کو سمجھا بجھا کر حوصلہ و صبر کا دامن تھما کر اپنے گھر چلے جانے پر آمادہ کر لیا، تاکہ میں موقع کی کارروائی حسب ضابطہ مکمل کر سکوں۔ لاش کے پاس جو خون زمین پر بہہ کر جم گیا تھا، اسے بڑی احتیاط سے خرش کر کیمیکل ایگزامر کو بھجوانے کا بندوبست کیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھجوا کر مقتول کے بدن پر جو بھی چیز موجود تھی اس کا بغور معائنہ کر کے حسب ضابطہ قبضہ پولیس میں لے لی گئی۔ اس امور سے فراغت پاتے ہی میں مقتول کے گھر پہنچا۔ راستے میں خان صاحب مرزا عبدالوحید خان، پروسیکیوٹر انسپکٹر، بعد ازاں وہ ڈی ایس پی ہو کر ریٹائر ہوئے اور وفات پائی تھی، جو کہ نزدیکی رہتے تھے، میرے ساتھ ذرائع دلچسپی ساتھ ہو لیے۔ مقتول ٹیلر فضل احمد کا گلی کے آخری کونے میں مختصر سا چھوٹا سا ایک مکان تھا، چھوٹا سا صحن اور سامنے کی طرف برآمدہ، جس میں 2 کمروں کے سامنے، جن کے درمیان تقریباً 1 فٹ کا ہی فاصلہ ہوگا، کھلتے تھے۔ ایک کمرے میں سے مقتول کی بیوہ آہوزاری کی آوازیں سنا رہی تھی۔ یہی رہائشی کمرہ تھا۔ اس کے ساتھ والا دوسرا کمرہ خالی تھا، جس میں ایک سائیکل کھڑی تھی۔ میں اس خالی کمرے میں بیٹھ گیا اور راجہ محمد اکرم ہیڈ کانسٹیبل کو مقتول کی بیوہ کو دوسرے کمرے سے بلانے کے لیے بھیجا۔ بیوہ جب آئی تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ایک نوجوان خوبرو عورت تھی۔ اس نے اپنا نام لبنہ بتایا۔ فضل احمد کے ساتھ اس کی شادی ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، اولاد کوئی نہ تھی۔ اس کا بیان تھا کہ میری زندگی مقتول کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار گزر رہی تھی۔ گزشتہ شام کے وقت میرا خاوند اپنی ٹیلر کی شاپ بند کر کے حسب معمول سائیکل پر اپنے گھر آیا۔ سورج اس وقت غروب ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنی سائیکل یہاں پر کھڑی کی اور دوسرے کمرے میں جا کر کوٹ اتار کر پلنگ پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی مشدی لنگی بھی سر سے اتار کر رکھی تھی کہ باہر گلی کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ باہر گیا اور کسی آدمی کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز تھوڑی دیر تک مجھے آتی رہی۔ پھر اس نے اندر آ کر مجھ سے کہا کہ وہ ذرا یوں ہی سڑک تک اس آدمی کے ساتھ جا رہا ہے، ابھی واپس آ جائے گا۔ میرے پوچھنے پر میرے خاوند نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ یہ آدمی ہزارہ قوم کا ہے اور اس کے ساتھ اسے کوئی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کر اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن اندھیرا ہونے کے باوجود وہ واپس نہ آیا۔ اتنا کہہ کر لبنہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتی ہوئی واپس دوسرے کمرے میں جا کر بیان کرنے لگ گئی۔ اس کا بیان ادھورا رہ گیا تھا اور اس کی مظلومیت کے پیش نظر اسے سختی سے کچھ کہنے کو بھی جی نہ چاہتا۔ مجبوراً تھوڑی صبر کے بعد لبنہ کو پھر بلوا بھیجا۔ وہ آ تو گئی، لیکن اس نے چیخ کر کہا، ایک تو میری دنیا اجڑ گئی ہے اور مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، الٹا آپ لوگ مجھے بار بار تنگ کیے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو، جو بتا سکتی تھی وہ بتا دیا ہے میں نے کہا، دیکھو بی بی، ہمیں تمہارے دکھ اور غم کا پورا احساس ہے اور تمہارے ساتھ ہمدردی بھی ہے،
اور ہم چاہتے ہیں کہ جس نے تم پر یہ ظلم کیا ہے اسے جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن ایسا کرنا تبھی ممکن ہے کہ تم حوصلہ کرو اور ہوش و آواز قائم کر کے واقعات کو یاد کر کے ٹھیک ٹھیک بیان دو۔ پولیس غیب کا علم تو رکھتی نہیں کہ مجرم کو اپنے اس علم کی بنا پر پکڑ لے۔ آخر اسے جرائم کا کھوج لگانے کے لیے متعلقہ افراد کی فراہم کردہ معلومات پر انحصار کر کے نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہارا خاوند قتل ہو گیا ہے اور تم اس صدمے سے نڈال ہو تو یقین جانو کہ میری دلی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے، کیونکہ قاتل کو پکڑنے کا تمام تر ذمہ داری کا بوجھ اب مجھ پر ہے، اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا مجھ پر میری نیند حرام ہو گئی ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے ذرا حوصلے سے کام لو اور اپنے خاوند کے قتل کا انتقام لینے کی خاطر ہی ہماری مدد کرو، اور جو ہم پوچھتے ہیں اس کا ہمیں صحیح صحیح سوچ کر جواب دو۔ لبنہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا آپ ایک ہی بار ہی مجھ سے پوچھ لیں، پر خدا کے لیے مجھے بار بار تنگ نہ کریں۔ میں نے پہلا سوال کیا، کیا تم بتا سکو گی کہ تمہارے خاوند کے ساتھ کسی شخص کی کسی قسم کی کوئی پرخاش یا دشمنی تھی؟ لبنہ نے روتے روتے ہی جواب دیا، نہیں، اس کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کسی پر تمہارا شک اگر ہو تو سوچ کر بتاؤ۔ لبنہ بولی، میں ایک بار کہہ تو چکی ہوں کہ یہ کارروائی ہزارہ قوم کے لوگوں نے کی ہے، بس آپ انہی کو پکڑیں۔ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں بتایا، دیکھو ہزارہ قوم کے افراد تو یہاں کوئٹہ میں ہیں، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان میں سے ہم کس کو پکڑیں اور کس بنا پر پکڑیں یہ تو تم بتاؤ گی، ورنہ یوں راہ چلتے لوگوں پر ہم بلا وجہ کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اب وہ ہزارہ جو کل شام تمہارے خاوند کو گھر سے بلا کر لے گیا تھا، ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر بتلاؤ کہ وہ کون تھا؟ اگر وہ تمہارے خاوند کا دوست تھا یا واقف کار تھا تو نہ کبھی تو تمہارے خاوند نے باتوں ہی باتوں میں تم سے اس کا ذکر کیا ہوگا، اس کے ساتھ کسی لین دین کا ذکر کیا ہوگا۔ شاباش، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ لبنہ بولی، میرے خاوند نے کبھی کسی ہزارے کا ذکر مجھ سے نہیں کیا، اور کل شام کو اسے اپنے گھر بلا کے لے جانے والا شخص کو میں ہزارہ اس بنا پر کہتی ہوں کہ میرے خاوند نے کہا تھا کہ وہ ہزارہ ہے اور اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر روتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اب پریشان ہو گیا کہ تفتیش شروع کروں تو کس بنا پر کروں، کس سمت سے رخ کا تعین کروں۔ مجھے تو توقع تھی کہ لبنہ کے بیان سے کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا، لیکن اس کا بیان قطعاً فائدہ مند نہیں ہوا۔ ضمیر اسے سخت یا درشت کلامی کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک مظلوم دکھیا کے دل کو دکھانا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ بہرحال میں نے ایک بار پھر لبنہ کو بلایا کہ بس ایک بار اور آنے کی تکلیف کرے، اس کے بعد اسے زحمت بالکل نہیں دی جائے گی۔ پہلے تو اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور زور زور سے پکار کر کہا کہ پولیس کے متعلق جیسا سنا تھا وہ واقعی میں ویسی ہی ہوتی ہے، مرے ہوئے کو مارتی ہے اور عورتوں کو بلا وجہ تنگ کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ میں اکیلی عورت ہوں، میرے جیٹ اور جیٹھانی کو تو تم لوگوں نے گھر بھجوا دی ہے، اور گھڑی گھڑی مجھے مردوں میں بلا کر باتیں کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ باہر جا کر قاتل کی تلاش شروع کی جائے۔ پولیس یہاں مجھ اکیلی عورت کے پاس ہی ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہے، لیکن سمجھانے بجھانے پر وہ بلا آخر آ ہی گئی۔ میں نے اسے اپنا بیان پورا کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ بتائے کہ اس کے خاوند کے باہر چلے جانے کے بعد اس نے صبح تک کیا کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ جب کافی دیر انتظار کے بعد بھی میرا خاوند گھر واپس نہ لوٹا تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ رات جوں جوں گزرتی میرے خوف اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر رات کے 2 بج گئے تو میں مزید انتظار کا حوصلہ نہیں کر پائی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ایڈسن روڈ پر واقع اپنے جیٹ کے مکان کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا۔ میرا جیٹ اور میری جیٹانی رات گئے مجھے اکیلا دیکھ کر گھبرا گئے اور ماجرا پوچھا۔ میں نے انہیں سارا حال کہہ سنایا اور انہیں بتایا کہ میں ڈر کے مارے چوکی اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اطلاع دینے آئی ہوں۔ میرے جیٹ نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا بھائی ایک شریف آدمی ہے، کوئی بچہ بھی نہیں کہ کہیں کھو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کہیں اسے ایسا کوئی کام پڑ گیا ہو جو وہ اب تک گھر واپس نہ آ سکا ہو، اس لیے میں واپس گھر جا کر سو جاؤں، صبح وہ خود آ کر پتہ کرے گا۔ میں نے تنہائی ڈر اور خوف کا اظہار کیا تو اس نے اپنی چھوٹی لڑکی میرے ساتھ کر دی۔ میں لڑکی کے ساتھ گھر واپس آئی اور لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں، طرح طرح کے خیالات اور خدشات مجھے پریشان کرتے رہے۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ آج صبح میرا جیٹ اور جیٹانی آ گئے
اور یہ معلوم کر کے کہ میرا خاوند گھر نہیں لوٹا مجھے پولیس چوکی پر ساتھ لے گئے، جہاں میں نے اپنے خاوند کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کروائی۔ چوکی والوں نے رپورٹ درج کر کے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے خاوند کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہم وہاں سے اپنے گھر واپس آئے اور ناشتے کے لیے میں نے لڑکی کو پیسے اور پیالہ دے کر بازار سے دہی لانے کو کہا، پر تھوڑی دیر بعد لڑکی چیختی چلاتی ہوئی واپس آئی اور اپنے چچا کے قتل ہو جانے کی اطلاع دی۔ اتنا کہہ کر ایک بار پھر لبنہ پر شدت جذبات سے رقت طاری ہو گئی اور وہ آہ و بکا کرتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں جا کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ خان صاحب مرزا عبدالوحید خان انسپکٹر، جو کہ میرے دوست بھی تھے، میرے ساتھ دلچسپی کی خاطر کارروائی دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ وہاں بیٹھ کر میں وقت ضائع نہ کروں، بلکہ تھانہ سٹی جا کر ان ہزارہ افراد سے پوچھ تاچھ شروع کروں جنہیں میں نے وہاں طلب کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے برعکس میں دل میں کچھ اور سوچ رہا تھا کہ باہر جا کر اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا جب تک کوئی مفید اشارہ نہ ملے۔ لبنہ کے بیان سے ہمیں کچھ بھی نہ مل پایا۔ اس پر سوالات کا سلسلہ مجھے جاری رکھنا چاہیے، میرا دل تو یہی کہہ رہا تھا۔ لیکن مرزا صاحب کے اصرار پر میں بادل خواستہ اٹھ کھڑا ہوا اور مکان کے گلی میں کھلنے والے دروازے پر پہنچ کر ہم باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ میرے قدم جیسے غیر مرئی قوت نے روک لیے۔ میں نے مڑ کر سامنے برآمدے پر نگاہ ڈالی تو دونوں کمروں کے درمیان 1 x 1 فٹ چوڑی اور سفیدی شدہ دیوار کی پٹی پر قدم آدم کی اونچائی پر مجھے ایک سرخ گول سا نشان نظر آیا۔ چند لمحے میں وہیں کھڑے کھڑے اس نشان کو گھورتا رہا، پھر مرزا صاحب کو رخصت کر کے اگلے ہی لمحے میں واپس سین عبور کر کے سیدھے برآمدے میں سرخ نشان کے مقابل کھڑا اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بھی ایک واضح انگوٹھے کا نشان تھا، سرخ رنگ کا۔ معدب شیشے سے اس کا معائنہ کیا، اس کے آس پاس دیوار پر کوئی اور نشان ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ ہاں، البتہ رہائشی کمرے کے دروازے سے باہر دیوار کے کنارے کی سفیدی پر قدم آدم کی بلندی پر ہی کسی خضری چیز کی ہلکی سی رگڑ کا ایک چوٹ سا نشان موجود تھا، جسے کوئی اہمیت تو نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن یہ ضرور نوٹ کیا گیا کہ رگڑ کا نشان دروازے کے اوپر والے کونے کی بلندی پر کیونکہ اور کس چیز سے حال لگ سکتا تھا، جبکہ انگوٹھے کا سرخ نشان بار بار میری توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں وہاں موجود تھا اور اس کی سرخی کس چیز سے تھی۔ اگر وہ سرخ یا سیاہی نشان تھا تو وہ برآمدے کی دیوار پر 5-6 فٹ کی بلندی پر کیسے لگ گیا؟ اگر وہ پان کی پیک کا نشان تھا تو بھی بلندی کا سوال پیدا ہوتا تھا۔ ہاتھ سے پھوٹی ہوئی نکسیر یا خون سے بھرے ہوئے ہاتھ لگنے کی وہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ نشان انگوٹھا چونکہ میرے لیے ایک معمے کی صورت اختیار کر گیا، اس لیے اس کے حل کے لیے واپس لبنہ سے سوال کرنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر میں نے اسے کمرے سے باہر آنے کی زحمت دی۔ وہ پولیس کو کوستی ہوئی باہر آئی۔ میں نے اسے دروازے کے پاس ہی دیوار کے کونے پر رگڑ کا نشان بتاتے ہوئے پوچھا کہ بی بی، کیا تم اس نشان کے متعلق بتا سکتی ہو کہ یہ رگڑ کا نشان کیسا ہے؟ میری بلا جانے، اب مکان کی دیوار پر ہر خراش یا لکیر کی بابت میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں؟ مہربانی کر کے مجھے آپ تنگ نہ کریں اور اپنے فرائض جا کر انجام دیں۔ اس نے بڑے ہی چپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، رگڑ کے نشان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی۔ لیکن میں نے اسے نشان انگوٹھا دکھاتے ہوئے پوچھا، اس انگوٹھے کے نشان کے بارے میں کیا کہتی ہو تم؟ اس کی یہاں موجودگی کا کیا جواز بتاؤ گی؟ لبنہ نے نشان انگوٹھے پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور بولی، جناب، ایک حیادار عورت آپ کو اس بارے میں کیا بتائے؟ لیکن آپ نے تو میرا پیچھا نہ چھوڑنے کی گویا قسم کھا رکھی ہے۔ اور وہ پھر روتی چلاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے اس مرتبہ لبنہ کے رویے پر سخت غصہ آیا۔ وہ صرف ایک آدھ سوال کا جواب دے کر اپنے کمرے میں جا بیٹھتی، اور جب اسے بار بار وضاحت کے لیے بلانا پڑتا تو اسے سخت ناگوار گزرتا۔ اب وہاں دیوار پر نشان انگوٹھا کی موجودگی کا جواز جو اس نے پیش کیا تھا وہ میری نظر میں معقول نہ تھا۔ نشان باتھ روم کی دیوار پر لگ جانے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن برآمدے کی دیوار پر نہیں، اور پھر وہ اس قدر بلندی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ لبنہ کے کمرے کا ایک نظر دیکھ ہی لیا جائے۔ میں نے اس کے کمرے کا پردہ ایک طرف کیا اور دروازے میں ہی کھڑے ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا سجا ہوا تھا، یعنی فرش پر دری بچھی تھی جس پر درمیان میں چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ
دائیں جانب ایک کشادہ پلنگ پڑا تھا جس پر بڑے ہی سلیقے سے بستر لگا ہوا تھا اور اس پر ایک کوٹ اور ایک لنگی کا کلا بھی بندھی ہوئی پڑی تھی۔ دروازے کے بالمقابل کونے میں انگیٹھی تھی جس میں چولہا بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی لبنہ ایک گدی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر چاروں طرف ریشمی دوپٹے لٹک رہے تھے۔ یہ دیواروں پر دوپٹہ لٹکانا مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن خیال آیا کہ شاید اس عورت کے پاس کمرے کے دیواروں کو سجانے کے لیے تصویریں وغیرہ نہ ہوں گی، تو اس نے دوپٹے ہی لٹکا کر خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال میں نے پردے سے ہاتھ چھوڑ دیا اور باہر برآمدے میں سوچ میں غلطہ ہو گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے میری نظر شیتر سے بندھی ہوئی ایک رسی پر پڑی جس کا سرا تقریباً 1 فٹ لمبا نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ میں اس رسی کے پاس جا کر رک گیا اور اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کا سرا چاقو یا چھری سے تازہ کٹا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو تھانے سے 2 اشیاء فوری طور پر وہاں سے لانے کا حکم دیا جو مقتول کی لاش سے قبضہ پولیس میں لی گئی تھیں۔ ایک اور کانسٹیبل کو میں نے فوٹوگرافر لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے سے مطلوبہ اشیاء پہنچ گئیں۔ میں نے ان اشیاء میں سے وہ رسی نکالی جس سے لاش بوریوں میں بندھی ہوئی تھی۔ جب اسے برآمد کر کے شیتر سے بندھی رسی کے ساتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بالکل ایک ہی جیسی رسی کے ٹکڑے تھے۔ ان کے کٹے ہوئے سروں کو آپس میں ملا کر دیکھا تو وہ بھی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بیٹ تھے۔ چنانچہ میں نے روبرو گواہ شیتر سے رسی کو کھلوایا اور فرد مقبوضی مرتب کر کے اسے قبضہ پولیس میں لے لیا۔ اسی انتظام میں فوٹوگرافر پہنچ چکا تھا جسے میں نے نشان انگوٹھا کے 2 اور نزدیک سے فوٹو کھنچوانے کے لیے کہا۔ فوٹو جب لی جا چکی تو اس نشان کو نہایت احتیاط سے مٹی کے ساتھ اکھڑوا کر کیمیکل کو بھجوانے کے لیے باجوما سیرو کے رسی اس کے انسانی خون ہونے یا ہونے کی بابت تصدیق کر سکے بھجوا دیا۔ ان امور سے فراغت کے بعد میں نے اپنے ماتحت کو لبنہ کے کمرے کی مکمل تلاشی روبرو گواہ حسب ضابطہ لینے کے لیے کہا اور ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ لبنہ کو ہم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ وہ قدرے شور مچانے کے بعد جب کھڑی ہوئی تو گدی پر جس پر وہ بار بار بیٹھتی تھی اٹھا کر دیکھنے پر اس کے نیچے کہیں کہیں خون کے سرخ سرخ دھبے پائے گئے۔ اب لبنہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے سامنے تلاشی لی جا رہی تھی لیکن سامان سے ہمارے مطلب کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ جب دیواروں پر آویزہ دوپٹوں کو ہٹایا گیا تو دیوار پر تازہ ہلکی ہلکی لپائی ہونے کی وجہ سے اس حد تک قدرے نمی تھی۔ اس پر میں نے دری قالین سب چیزیں نکالنے کا حکم دیا۔ جو ہی دری کو ہٹایا تو اس کے نیچے چٹائی پر کافی مقدار میں خون جمع ہوا تھا۔ چٹائی ہٹانے پر کچے فرش پر بھی خون سرایت ہو کر پہنچا ہوا تھا۔ تلاشی کے دوران میں مکمل خاموشی رہی اور جب ہم اس سے فارغ ہوئے تو ہر چیز، ہر وہ حصہ جو خون آلود تھا کاٹ کر علیحدہ کیا گیا اور فرش پر سے بھی خون آلود مٹی کھرچ لی گئی۔ ان سب کو کیمیکلز بھجوانے کے لیے ہم نے سیو کیا تھا۔ میں ضابطے کی کارروائی سے فارغ ہو کر لبنہ کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت نرمی سے اس سے کمرے میں خون کی اتنی بڑی مقدار میں موجودگی کا جواز پوچھا۔ اس نے جوباً کہا کہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے بکرا صدقہ کرنے کی منت مانی ہوئی تھی، تو پرسوں ہی ہم نے یہاں بکرا ذبح کیا تھا، اس لیے خون تو وہاں گرنا ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو لبنہ، ہوش کی بات کرو، میں نے آج تک کسی کو بکرا اپنے رہائشی کمرے میں ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنا تم نے؟ یہ تمہیں ایسا کرنے کی یہاں پر کیا سوجی؟ بس جناب، ہمارا عقیدہ تھا جس کمرے میں صدقہ دیا جائے اس کمرے سے نحوست اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں، سو ہم نے اسی خیال کے پیش نظر ایسا کیا۔ لبنہ کا یہ جواب ہی کافی تھا۔ میں نے اچانک پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا جسے وہ ایک چیخ کے ساتھ چکرا کر نیچے گر گئی اور پکارنا شروع کر دیا، بتاتی ہوں، مجھے کچھ نہ کہیں، میں بتاتی ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھ کر کھڑا ہونے کو کہا اور غضبناک آواز میں اسے سچ بتانے کا بولا۔ میں نے فضل حسین نے میرے خاوند کو قتل کیا ہے، فضل حسین کو پکڑو، اس نے میری زندگی برباد کی ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگ گئی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کاسنی روڈ پر رہتا ہے اور وہاں صابن کے کارخانے میں کام کرتا ہے۔ مجھے اس کے بیان درست ہونے پر شبہ تھا،
لیکن احتیاطاً میں نے 2 کانسٹیبل فضل حسین کو لانے کے لیے بھجوا دیے، جو کہ جلدی اسے لے کر آئے۔ فضل حسین نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ وہ 1.5 عمر درمیانے قد کا آدمی تھا، رنگ سانولا تھا، چہرے کے نقوش بس یوں ہی سے تھے، شیف بڑی ہوئی تھی اور داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی نمایاں تھے۔ اس کے سر پر میلی سی گرم ٹوپی تھی، کمر میں چادر باندھے ہوئے تھا اور بدن پر گرم خاکی رنگ کی اوور کوٹ اور پاؤں میں سلیپر پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے اس کی خیریت پوچھی اور پوچھا کہ کیا وہ صاحب خانہ فضل احمد ٹیلر ماسٹر کو جانتا ہے۔ اس کا جواب اس نے ہاں میں دیا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت محض سلام دعا تک بتائی، کبھی کبھار اس کے ہاں آنا جانا بھی بتایا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے علم ہے کہ فضل احمد کو قتل کیا جا چکا ہے، تو اس نے بڑی حیرانی سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے الٹا مجھ سے ہی پوچھا کب اور کیسے وغیرہ وغیرہ قسم کے 21 سوالات اس نے ایک ہی سانس میں کر دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے گزشتہ رات قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کی بیوی لبنہ تمہیں اس کا قاتل بتاتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا اور کہا راجہ صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ وہ مجھ پر قتل کا الزام دھرتی ہے۔ میری تو ملاقات ہی کافی دنوں سے مرحوم کے ساتھ نہیں ہوئی، تو پھر قتل کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ بھلا میں اسے کیوں مارتا؟ اگر وہ ایسا کہتی ہے تو محض بکواس کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی یار کو بچانے کی خاطر میرا نام لے رہی ہو، چونکہ اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی اور شام ہو جانے کی وجہ سے خنقی بھی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے عملے نے صبح سے ناشتہ بھی نہ کیا تھا۔ اس لیے فضل حسین کو حراست میں لے کر ہم تھانے کی حوالات میں بڑھ گئے اور لبنہ کو بھی زنانہ حوالات میں بند کر کے ہدایت جاری کی کہ ان دونوں کو آپس میں کسی بھی صورت ملاقات یا گفتگو یا پیغام رسانی کا موقع نہ ملے۔ ان دنوں انگریزی راج تھا اور کوئٹہ ایک صاف ستھرا اور بارونق لیکن مختصر سا شہر تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے شناسا تھے اور مجھے تو وہاں کا بچہ بچہ جانتا اور عزت کرتا تھا۔ پیچیدہ اور سنگین ترین جرائم کی تفتیش عموماً میرے ہی حوالے کی جاتی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری سروس میں کسی ایک کیس میں بھی مجھے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ دوسرے دن علیہ صبح میں تھانہ سٹی گیا اور لبنہ سے پوچھ تاچھ شروع کی تو پہلے پہل وہ متضاد بیانات دیتی رہی اور یوں ظاہر کرتی رہی جیسے کہ وہ مقتول حواس ہو، لیکن بالآخر اس نے بتایا کہ میرا معاشقہ کافی عرصے سے فضل حسین کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم دونوں چاہتے تھے کہ میرا خاوند فضل احمد کسی طرح ہمارے راستے سے ہٹ جائے، لیکن کوئی بھی تجویز ہمارے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ فضل حسین ہمارے گھر میرے خاوند کی غیر موجودگی کے علاوہ اس کی موجودگی میں بھی اکثر آیا کرتا۔ میرا خاوند اسے ماموں کہہ کر پکارتا تھا، اس کی بڑی عزت کرتا۔ وقوعے سے چند روز قبل فضل حسین نے مجھ سے کہا کہ اب اس طرح چوری چھپے ملنا ہمارا کب تک جاری رہے گا، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ فضل احمد کا قصہ پاک کر دیا جائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ شادی کر کے مزے سے زندگی گزاریں۔ بالآخر اس نے میرے خاوند کو گھر پر ہی رات کے وقت ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا اور اس کے لیے وقوعے کی شب کا تعین کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر میں ہی اگر یہ واردات کی جائے تو تمام نشانات وغیرہ بڑی احتیاط سے ضائع کر دیں گے، تو پولیس کو ہم پر شک نہیں ہو سکے گا اور ہزارہ قوم کے افراد کے متعلق ہم اپنا معمسہ بیان دے کر پولیس کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ چنانچہ وقوعے کی شب میرا خاوند حسب معمول مغرب کے بعد گھر آیا۔ پگڑی اور کوٹ اتار کر اس نے پلنگ پر رکھے اور نیچے دری کے فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے سب چائے بنانے کے لیے کہا۔ اس کا منہ میری طرف تھا اور پیٹھ دروازے کی طرف۔ اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے چائے بنائی تھی کہ فضل حسین آ گیا۔ اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے سلام کیا تو میرے خاوند نے بڑی محبت سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا بیٹھیے۔ جب فضل حسین نیچے بیٹھ گیا تو میرے خاوند نے مجھے کہا کہ پہلے میں چائے ماموں کو دوں۔ چنانچہ میں نے چائے کی پیالی فضل حسین کو دے دی، جیسے اس نے جلدی سے پی کر جانے کی اجازت چاہی۔ میرے خاوند نے مزید بیٹھنے کے لیے اس سے کہا، لیکن فضل حسین ہم سے تو کسی ضروری کام کا بہانہ لے کر رخصت ہو گیا، لیکن باہر برآمدے میں کھڑا موقع کا انتظار کرتا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے لیے چائے طلب کی تو میں نے اس کی طرف پیالی بڑھا دی۔ وہ میرے ہاتھ سے چائے لے کر پینے لگا۔ عین اسی وقت فضل حسین اندر داخل ہوا۔ میرا منہ چونکے دروازے کی طرف تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمبل کے نیچے سے ایک ٹوکا نکالا اور میرے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک بھرپور ٹوکے کا وار اس کے سر پر کیا، جس کے ساتھ ہی میرا خاوند چیخ مار کر نیچے گر گیا
اور فضل حسین کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہا، ماموں آپ یہ تم نے کیا؟ لیکن فضل حسین نے بغیر وقت ضائع کیے بڑی پھرتی سے اس کے سر اور گردن پر پے در پے وار جاری رکھے۔ میرا خاوند تڑپتا رہا اور اس کے خون کے چھینٹے دیواروں پر پڑتے رہے۔ میں خاموش اپنی جگہ پر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھتی رہی، حتیٰ کہ میرے خاوند نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اتنا کہہ کر لبنہ بڑی شدت سے جذبات سے زاروں قطار رونے لگی اور فضل حسین کو ظالم اور جلاد کہہ کر کوستی رہی۔ جب وہ بڑھات نکال چکی تو میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ میرا خاوند مر چکا تھا اور اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا اور اب فضل حسین کو لاش ٹھکانے لگانے کی فکر تھی۔ اس نے تمام خون آلود چیزیں مثلاً دری، قالین وغیرہ اکٹھی کی اور لاش کو 2 بوریوں میں، جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اس میں لپیٹا۔ باہر سین میں جو رسی کپڑے سکھانے کے لیے بندھی ہوئی تھی اسے کاٹ کر لایا اور اس سے لاش کو باندھا۔ بنڈل کو اس نے دری اور دیگر خون آلود چیزوں میں رکھ کر باندھا تاکہ خون نہ ٹپکے۔ جب بڑی سے گٹھری تیار ہو گئی تو فضل حسین نے مجھے اس کے ساتھ ہو کر گٹھری کو اس کے سر پر رکھوانے کے لیے مدد کو کہا۔ لاش بہت وزنی تھی، لیکن جوں توں کر کے میں نے اس کو اس کے سر پر رکھوایا۔ گٹھری کو وہ سر پر رکھے ہوئے جب دروازے سے جھک کر باہر نکلا تو گٹھری پھنس کر دروازے سے نکلی، جس کی وجہ سے دروازے کے ساتھ دیوار کے کونے پر شاید رگڑ کھا گئی۔ میں بھی برآمدے تک گٹھری کو تھامتے ہوئی نکلی تھی، اس لیے شاید میرا خون آلود ہاتھ کا انگوٹھا کہیں بے خبری میں برآمدے کی دیوار پر لگ گیا، جو سارا راز فاش کرنے کا سبب بنا۔ فضل حسین لاش کو حبیب نالہ میں پھینک کر جلد ہی واپس آ گیا۔ وہ خون آلود چیزیں جس میں اس نے لاش رکھ کر گٹھری بنائی تھی واپس اس لیے لے آیا، وہ اس نے ایک طرف رکھ دیں اور ہم دونوں نے کمرے میں موجود خون کے داغ دھبوں کو بڑی احتیاط سے صاف کر دیا۔ میں نے دیوار پر پونچھا پھیر کر خون کے چھینٹوں کو مٹایا، لیکن دیوار کے گیلے پن کو چھپانے کے لیے میں نے اپنے دوپٹے نکال کر لٹکا دیے تاکہ وہ سجاوٹ کے طور پر لٹکے ہوئے معلوم ہوں۔ دوسرے کمرے سے میں دوسری دری نکال کر بچھائی، خون آلود چٹائی نیچے رہنے دی کیونکہ خون جم گیا تھا۔ پھر یہ تو خیال ہی نہ آیا کہ پولیس کمرے کی تلاشی بھی لے گی۔ غرض کہ ہم دونوں نے مل کر اپنی طرف سے پوری احتیاط کے ساتھ کمرے کی صفائی اور ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد اطمینان کر لیا کہ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ہم دونوں نے غسل کیا اور قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور عہد کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے یہ راز ہی رہے گا اور ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی بھی قیمت پر نہیں اگلے گا۔ ہزارہ قوم کے لوگوں پر الزام دھرنے کی تجویز بھی اسی وقت ہم نے سوچی تھی۔ اسی انسنا میں رات کے 2 بج گئے۔ میں نے اپنے زیورات باکس میں سے نکال کر ایک پوٹلی میں باندھے اور فضل حسین کے حوالے کیے کہ وہ انہیں ساتھ لے جا کر اپنے پاس رکھے تاکہ گڑبڑ میں کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ فضل حسین نے خون آلود دری اور دوسری چیزوں کی گٹھری اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ جاتے ہوئے اس نے آرام سے مجھے سو جانے کو کہا تو میں نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں اکیلی یہاں رات کسی صورت نہیں گزار سکتی۔ اس پر اس نے مجھے اپنے جیٹ کے گھر چلے جانے کو کہا اور مجھے ساتھ لے کر وہ ہڈسن روڈ اور کاسنی روڈ کے چوک تک آیا۔ ہم وہاں جدا ہو گئے۔ اس کے آگے تو وہی کچھ ہوا جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں۔ جب مجھے لبنہ کے اس بیان کے درست ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا بیان زیر دفعہ 164 ضابطہ فوجداری قلم بند کروایا اور اس کے بعد فضل حسین کی طرف توجہ دی۔ وہ اس جرم سے صاف انکاری تھا۔ میرے عملے نے اس پر روایتی تشدد بھی کیا، لیکن وہ اپنی بے گناہی کی مسلسل رٹ لگائے جا رہا تھا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے، لیکن ملزم اقبال جرم کا نام نہیں لیتا۔ لبنہ کے بیان کے علاوہ اس کے خلاف شہادتیں بھی کوئی ایسی نہ تھیں جس کی بنا پر اسے سزا ہو سکتی۔ ان حالات میں اس کا اقبال جرم کرنا بہت ضروری تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ رات شب برات تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا اگر اس رات بھی ملزم افضل حسین اقبالی نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں تھانے پہنچا اور دفتر کے کمرے میں فضل حسین کو حوالات سے منگوایا۔ انگیٹھی میں کوئلے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کے قریب آرام سے بیٹھ جانے کو کہا اور اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے رو رو کر شکایت کی کہ میرا عملہ اس پر حد سے زیادہ تشدد کرتا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے۔ اس پر میں نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور جتنے بھی پولیس کے آدمی وہاں موجود تھے انہیں باہر نکال کیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔
کھڑکیاں بھی بڑی اچھی طریقے سے بند کر کے میں نے اپنی تسلی کی۔ اس احتیاط سے میں یہ کارروائی کر رہا تھا تاکہ اس کا نفسیاتی اثر ملزم فضل حسین پر ہو۔ ذرا سی آہٹ پر میں نے اٹھ کر کھڑکی کا دروازے کی طرف جاتا اور کان لگا کر سنتا، جیسے کہ میں تسلی کر رہا ہوں کہ کوئی باہر آدمی سن تو نہیں رہا۔ پھر میں نے اپنی کرسی کو فضل حسین کے قریب کرتے ہوئے اسے بالکل دھیمی آواز میں رازدارانہ انداز میں کہا، دیکھو فضل حسین، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ یہ بات تمہارے علم میں بھی ہے کہ میرے قبضے میں جنات ہیں اور وہ مجھے ہر چیز کی خبر دیتے ہیں۔ گو کہ میں نے آج تک کسی کے بھی سامنے اس بات کے صحیح ہونے کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج چونکہ تم رو پڑے ہو اور یہ مجھے باور کروانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم بے گناہ ہو اور تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم پر واضح کر دوں کہ جنات نے مجھے تمہارے بارے میں ہر بات بتا دی ہے۔ اب اگر تم از خود اقبال جرم کرو یا نہ کرو، یہ مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ تم نے یہ قتل کیا ہے، بلکہ جنات نے تو یہ مجھے اس واقعے کی فلم تک دکھا دی ہے۔ اگر تم خود اپنے جرم کا اقرار نہیں کر لیتے تو ٹھیک ہے، اور اگر کر لیتے ہو تو تمہیں سہولت رہتی، تم پر تشدد نہ ہوتا اور میں کسی اور طریقے سے مدد کرتے ہوئے تمہارے بچاؤ کی کوئی راہ نکالتا، لیکن نہ معلوم تم کس غلط فہمی میں اقرار جرم نہیں کر رہے ہو اور اسے کوئی مسئلہ سمجھے بیٹھے ہو۔ قصور تو دراصل لبنہ کا ہے جس نے تمہیں قتل کرنے پر اکسایا، تم تو محض اس کے اعلی کار ہو، اصل مجرم تو وہ ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں لبنہ بچ جائے گی اور تم خامخواہ پھانسی لگ جاؤ گے، کیونکہ سارا کیا دھرا وہ تم پر ہی دھر رہی ہے اور اس کا بیان چشم دید گواہ کے طور پر تمہارے خلاف ہوگا۔ ان حالات میں میری مخلصانہ رائے کو تم بہتر سمجھو اور صحیح اقبالی بیان دے دو تو میں تمہارے بچاؤ کی کوئی راہ نکالوں اور لبنہ کو سخت ترین سزا دلواؤں۔ اور ہاں، اب تک جو میں نے یہ باتیں تم سے کی ہیں یہ بالکل راز میں رہنی چاہیے اور ان باتوں کا تمہیں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں جنات سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب مجھے سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے۔ اب میں نے اپنی بات ختم کر دی اور ملزم کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ وہ انگیٹھی میں جلتے ہوئے کوئلے کی طرف خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذہنی کش و مکش کے آثار تھے۔ چند لمحے مکمل سکوت کے بعد وہ اچانک میرے پاؤں کی طرف لپکا اور انہیں پکڑ کر یوں گویا ہوا، راجہ صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرے بچاؤ کی کوئی صورت نکالیں۔ میں نے قتل کیا ہے، لیکن مجھ پر تشدد کرنے کے باوجود اقبال جرم کرنے کے راستے میں میری قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی قسم تھی۔ میں اب چونکہ اس بدذات عورت نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور پھر آپ جیسی بزرگ ہستی کو بھی سارے واقعات کا علم ہو چکا ہے، تو میرا اپنی ہر درمی پر قائم رہنا فضول ہوتا ہے۔ میں صحیح ساری بات بتانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ میری مدد کرنے کا وعدہ کریں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر اپنے آدمیوں سے فضل حسین کے لیے گرم چائے منگوانے کا کہا۔ پھر فضل حسین کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، حتی الامکان جو رعایت مجھ سے ہو سکے گی میں وہ ضرور کروں گا، بشرطے کہ اس کا بیان بالکل صداقت پر مبنی ہو۔ چائے پینے کے بعد ملزم فضل حسین نے ساری کہانی اپنے معاشقے سے لے کر قتل کرنے تک تقریباً اسی طرح سنا ڈالی جس طرح لبنہ کا بیان تھا۔ اس نے مقتول کو اپنے ہی گھر میں قتل کرنے کا یہ پروگرام اس لیے بنایا تھا کہ طے شدہ اسکیم کے تحت لبنہ نے بڑی ہی ہوشیاری سے پولیس چوکی میں اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر لاش پر آہو بکا اور صحیح طریقے سے ماتم کیا اور ہزارہ قوم کے کسی نامعلوم بندے کے خلاف مہم سا بیان دے ڈالا۔ تو پھر یقیناً پولیس قاتل کی تلاش میں بھٹکتی رہے اور گھر میں واردات ہونے کے شک کا بالکل بھی امکان نہ رہے۔ کچھ عرصے بعد پولیس یوں ہی اندھیرے میں ٹکرے مارنے کے بعد کیس عدم پتہ قرار دے دے گی یا کسی بے گناہ کو دھر لے گی۔ وہ لبنہ راولپنڈی جا کر نکاح کر لیں گے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ واردات کے بعد لبنہ کو چوک تک لا کر رخصت کر دینے کے بعد اس نے کیا کہا، تو اس نے جواب دیا کہ میں سیدھا کانسی روڈ پر واقع اپنے گھر پہنچا تو میں گھبرایا ہوا تھا، مجھے سوچ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں اور خون آلود دری اور قالین کے ٹکڑے اور دوسرے پارجات کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ میرے اپنے پہنے ہوئے کپڑے اور کمبل بھی تو خون آلودہ تھے اور پھر زیور کی پوٹلی کو بھی کہیں چھپانا تھا۔ سوچ کر پہلے تو میں نے زیور کی پوٹلی کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس غرض کے لیے مجھے انگیٹھے کے پائپ کو گزارنے کے لیے چھت کے کونے میں کیے کھلے سے سوراخ والی جگہ محفوظ نظر آئی،
चुनाचा मैंने ऊपर चढ़कर इस सुराख में हाथ डालकर पोटली को छत के अंदर छुपा दिया। इस कार्रवाई से पैदा होने वाली आहट से मेरे बड़े भाई मोहम्मद अमीन की नींद खुल गई और वो उठकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे हुलिये को देखकर शुदर रह गया। मैंने आफियत इसी में जानी कि उसे सारी बात क्या सुनाऊं, सो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। खौफ की वजह से मैं कांप रहा था। सारी बात सुनकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा सटपटाया और परेशान हो गया, लेकिन मैंने उससे इल्तिजा की कि जो कुछ मुझसे हो चुका है तो वो हो चुका है। अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए वो मेरे बचाव के लिए मेरे साथ ताउन करे। किस्सा है मुख्तसर कि हम दोनों ने मिलकर कमरे के दरमियान में आग के लिए बने हुए गहरे खड्डे में आग जलाई और अपने पहने हुए खून आलूद कपड़े उतार कर इन्हें दूसरी चीज़ों के साथ जला डाला और सुबह होने से कबल ही सारी राख निकाल कर बाहर सड़क पर कचरा बॉक्स में फेंक दी। इतने में दिन निकल आया। नींद तो मेरी बिल्कुल उड़ गई थी। मेरा बड़ा भाई मोहम्मद अमीन इस पहल से सख्त नाराज़ और खौफज़दा था। उसने बड़ी सख्ती से मुझे बाहर कहीं भी जाने से मना कर दिया। सो इस दिन मैंने अपने कमरे में ही रहा, लेकिन खदशात के साथ इस दिल को तसल्ली भी देता जा रहा था। और फिर कुरान पर हम दोनों की उठाई हुई कसम भी ढास बंधाती। पर जो ही शाम को पुलिस मेरे घर आई और मुझे साथ चलने के लिए कहा, तब मेरा माथा ठिनका कि कहीं लुबना ने राज तो नहीं उगल दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसने मुझे बिलाखिर कामयाबी अता की। मैंने अपने अमले को अंदर आने की इजाज़त दे दी। और जब इन्हें इल्म हुआ कि मुल्ज़िम ने इकबाली जुर्म कर लिया है तो उनकी हैरानगी की इंतहा ना रही। इन्हें ताज्जुब इस बात पर था कि इतने दिनों से उन्होंने मुल्ज़िम को तशद्दुद का निशाना बनाए रखा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और आज वो बगैर किसी किस्म के तशद्दुद के सिर्फ एक प्याली चाय पीकर किसी जुर्म का इकरार कर बैठा। दूसरे दिन सुबह मुल्ज़िम को हिरासत में उसके घर पर ले जाकर उसकी खाना तलाशी ली गई और उसकी इसी निशानदेही पर रूबरू गवान जेवरात की पोटली छत के अंदर से बरामद करके बतौर सबूत कब्जा पुलिस में ले ली गई। फिर एक भंगी को, जिसकी ड्यूटी मुल्ज़िम के घर के करीब कचरा बॉक्स की सफाई पर थी, उससे भी दरियाफ्त करने पर और उसने हाफजे पर जोर देकर तस्लीम किया कि वक़्ए की शब के बाद की सुबह को इसने कचरा बॉक्स में से गैर मामूली मकदार में ताज़ा जले हुए कपड़ों की राख उठा ली थी, जो कि ज़्यादातर किसी मोटे मजबूत कपड़े मतलब दरी किस्म की मालूम होती थी। भंगी की ये शहादत और मुल्ज़िम के घर से बरामद शुदा जेवरात की पोटली मुल्ज़िम के बयान की तस्दीक ज़ेर दफ़ा 164 ज़ाब्ता फौजदारी कलमबंद करवा लिया गया। अब मोहम्मद अमीन अपने भाई मुल्ज़िम अफजल हुसैन से जब हवालात में मुलाकात करने आया तो इसने इसे इस इकबाल जुर्म करने पर सख्त लान तहन की और आइंदा मोहतात रहने की और किसी बात का इकरार न कर लेने के लिए सख्ती से मना कर दिया। ये मामला तो साफ़ हो चुका था, लेकिन एक चीज़ जिसकी बरामदगी निहायत ज़रूरी थी वो था आलाए कत्ल। आलाए कत्ल की बरामदगी के बगैर मुल्ज़िमान की सज़ा काफ़ी मशकूक नज़र आती। इसलिए फजल हुसैन से जब मैंने इस बारे में सवाल किया तो वो साफ मुकर गया, कहते हुए कि आला कत्ल यानी टोका तो वारदात के बाद मकतूल के घर में ही रह गया था, इसलिए लुबना से पूछा जाए। लुबना से पूछा गया तो उसने कहा कि उसे अच्छी तरह याद है कि फजल ने खून आलूद कपड़ों की गठरी में ये टोका भी रख लिया था, वो उसी के पास होगा। चूँकि दोनों मुल्ज़िमान आला कत्ल के बारे में लाइल्मी का इजहार करते थे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि दोनों को एक दूसरे के रूबरू बिठाकर पूछा जाए। चुनाचा ऐसा ही किया गया। गिरफ्तारी के बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे। इन्हें कहा गया कि वो आपस में फ़ैसला कर लें कि आला कत्ल किसके पास है। लुबना ने फजल हुसैन को देखते हुए रोना शुरू कर दिया और इसे जालिम, साफिक, मरदूत और न जाने किन किन अलकाबों से नवाजते हुए याद दिलाया कि उसने उसके खावंद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करने के बाद खून आलूद टोका कपड़ों के साथ गुट्टी में बांधकर अपने साथ ले गया था और वो अब इसे पेश करे। फिर वो अपने आप को एक सतम रसीदा और मजलूम को साबित करने में बेन करने लग गई। फजल हुसैन ने मुस्कुराते हुए उस पर एक निगाह डाली और गया हुआ, लुबना, मुझे इतने सख्त दिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पुलिस ने हर ज़्यादती मुझ पर रवा रखी, लेकिन उसके बावजूद मैंने मर्दों की तरह उसे बर्दाश्त किया और तुम्हारे साथ कुरान पाक पर हाथ रखकर खाई हुई कसम को तोड़ना गवारा ना करते हुए मैंने ये राज अपनी ज़ुबान से अफशा ना किया। लेकिन इधर औरत ज़ात का किरदार था। राजा साहब का सिर्फ एक थप्पड़ लगने पर ही तुम सारी कस्में, सारे वादे भूल गईं और पुकार उठी कि फजल हुसैन को पकड़ो, फजल हुसैन को पकड़ो। और फिर इस पर बलाए से तुम ये कि अब तुम अपने आप को मजलूम बता रही हो
اور مجھے ظالم اور مردود کیا؟ تم ظالم نہیں ہو جس نے میرے خاوند کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور میں تو ہوں ہی مظلوم جس کی دنیا ہی تم نے اجاڑ کر رکھ دی۔ اگر میں نے قسم توڑی تھی تو تم نے کب اس کا پاس رکھا؟ تم نے بھی تو آخر اقبال جرم کر ہی لیا نا، لبنہ نے جواب دیا۔ اگر میں نے اقبال جرم کر لیا ہے تو کسی خاص سزا سے کیا ہے، پھانسی لگنے یا کسی تشدد کے تحت نہیں کیا، فضل حسین نے کہا۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں گلے شکوے چھوڑ کر قتل کی نسبت فیصلہ کر لینے کے لیے کہا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر بھی ڈالتے رہے۔ بہرحال دونوں کی بحث سے میں نے اندازہ لگایا کہ آلۂ قتل فضل حسین نے ہی کہیں چھپایا ہوا ہے۔ اگلے دن میں نے فضل حسین کو علیحدگی میں دفتر کے کمرے میں آ کر اس سے آلۂ قتل کی بابت پوچھا اور کہا کہ فضل حسین، مجھے یقین ہے کہ آلۂ قتل تمہارے پاس ہی ہے اور تم اب خواہ ضد باندھ رہے ہو۔ اگر مجھ سے تعاون نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ اس لیے ٹوکا میرے حوالے کر دو۔ فضل حسین بولا، جناب ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بڑی عجیب طریقے سے میری مدد کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو مجھ سے اقبالی بیان کروا کر مجھے باندھ کر رکھ دیا ہے آپ نے، اور اب رہی صحیح کسر آلۂ قتل کو مجھ سے ہی برآمد کروا کر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی ایسی مدد بالکل نہیں چاہیے جناب۔ چلو اتنا تو تم نے بالآخر مان ہی لیا کہ آلۂ قتل تمہارے پاس ہی ہے، اب ضد چھوڑ دو اور اسے میرے حوالے کر دو۔ اور رہا تمہاری مدد کا سوال، تو تمہیں کیا خبر کہ ایک تفتیشی افسر کے پاس ملزم سے رعایت برتنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا۔ فضل حسین بولا، اگر ایسی بات ہے تو چلو، میں آلۂ قتل آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بالکل اکیلے چلیں گے، کوئی اور پولیس والا یا گواہ وغیرہ ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی چال کو سمجھتے ہوئے کہا، بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہوش کی بات کرو، تم حراست میں ہو، اس لیے میرے ساتھ چند آدمی تو ضرور رہیں گے۔ لیکن فضل حسین بدل رہا، اگر آپ بالکل تنہا میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو میں آلۂ قتل دے سکتا ہوں، ورنہ قتل نہیں۔ اسے بدل دیکھ کر میں نے اندھیرے میں تیر چلایا اور کہا کہ دیکھو فضول باتیں نہیں کرو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جنات نے مجھے آلۂ قتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ جگہ بھی بتائی ہوئی ہے جہاں وہ اس وقت پڑا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی شرافت سے اسے پیش کر دو، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ فضل حسین جواباً بولا، جنات والا معاملہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بولا، راجہ صاحب مجھے پھر سے بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، اگر آپ کے جنات نے آپ کو بتا دیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا بتایا ہے، جائیں اور آلۂ قتل جا کے برآمد کر لائیں، یا پھر جنات سے ہی کہیں کہ وہ لا کر آپ کو دے دیں۔ میرے جنات والے تسم پر اس نے مجھے چیلنج کر دیا، جس سے میں سر پٹا گیا اور غصہ اور جوش و غضب میں غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں اور آلۂ قتل برآمد کر کے ہی دکھاؤں گا، میرے پاس پولیس بھی ہوگی، تم بھی ہوگے اور عام لوگ بھی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے پولیس سے ملزم کو ہتھ کڑی لگا کر ساتھ جانے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا، اور اسی جوش میں آ کر میں آلۂ قتل برآمد کی تیاری کا اعلان تو کر بیٹھا، لیکن ہوش میں آنے پر میں دل میں سخت خفت محسوس کرنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ آلۂ قتل کہاں تھا؟ مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اب اگر میں اپنا حکم واپس لے لیتا تو میرے وقار کو زبردست ٹھیس پہنچتی۔ جنات والے ڈھونگ کا بری طرح سے جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا مجھے، اور آلۂ قتل کی برآمد آئندہ کے لیے اس صورت میں ناممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ملزم کا چہرہ میری طرف منہ چلاتا ہوا محسوس ہوتا۔ کیا ترکیب کی جائے کہ میری عزت رہ جائے؟ کچھ بھی میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگ رہا تھا، میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا، میں بہت بڑی غلطی کر گیا تھا، وہ مجھے معاف فرمائے اور میری مدد کرتے ہوئے میری لاج رکھے۔ اب میری عزت کا سوال تھا، میرے وقار کا سوال تھا۔ باہر پولیس والے الگ حیران تھے کہ میں نے کس بنا پر آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے تیاری کا حکم دیا تھا۔ میں اسی ذہنی کشمکش میں تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر اپنی تیاری مکمل ہونے کی اطلاع دی۔ میں ملزم کو لے کر تھانے کے گیٹ سے نکل کر میرا انتظار کرنے کو کہا، اور میں خود اللہ کے حضور پھر گڑگڑا کر امداد کا طالب ہوا اور پھر ایک بار اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے ایک ترکیب سوجی اور میں نے اس پر ٹہلتے ہی چند لمحے غور کیا اور اللہ کا نام لے کر باہر نکل آیا۔ اس زمانے میں تھانہ سٹی اپنی جگہ پر نہیں تھا، بلکہ یہ شہر کے عین وسط میں جامع مسجد کے پیچھے ٹی وی کلینک کے بلے مقابل تھا۔ اب اس جگہ سرکاری کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ تھانے کے گیٹ سے جب میں باہر آیا تو اس وقت وہاں لوگوں کا اچھا خاصا مجمع لگ چکا تھا، جس کے درمیان ملزم فضل حسین کو ہتھ کڑی پہنا کر پولیس لیے کھڑی تھی۔ میں نے اپنی اسکیم کے مطابق پولیس کے عملے کو ہدایت دی۔ 2 کانسٹیبل
سائیکل پر اس ہدایت کے ساتھ قاسمی روڈ روانہ کیے کہ وہ ملزم کے گھر جا کر اس کے بھائی محمد امین کو باہر بلائیں، اور جب وہ باہر نکل آئے تو اسے کہیں کہ راجہ صاحب نے فوراً اسی وقت اسے بلا بھیجا ہے، وہ جس حالت میں بھی ہو اسے فوراً لے کر تھانے آئے۔ راستے میں ملزم افضل حسین حراست میں آتا ہوا انہیں ملے گا۔ اسے کراس کرتے وقت انہیں یہ احتیاط لازمی کرنی ہوگی کہ محمد امین اسے دیکھ تو لے، لیکن اس کے ساتھ گزرتے گزرتے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کا اسے قطعاً موقع نہ ملے، اور وہ اسے سیدھا میرے پاس لے آئے۔ اس طرح ملزم کی محافظ پولیس کو بھی ہدایت دے کہ وہ ملزم کو لے جا کر مجھ سے کافی فاصلے پر آگے آگے قاسمی روڈ کی طرف چلتے ہوئے جائیں، لیکن جب راستے میں انہیں محمد امین پولیس کے ساتھ آتا ہوا ملے تو ملزم سے اسے کسی بھی صورت کوئی بات یا اشارہ کرنے کا موقع نہیں ملے، بلکہ سرعت سے آگے گزر جائیں اور چند قدم آگے جا کر ٹھہر جائیں اور میرا انتظار کریں۔ چنانچہ جب سائیکلوں والے کانسٹیبل روانہ ہو گئے تو ملزم کو لے کر پولیس کی گارڈ آہستہ آہستہ آگے چل پڑی، اور جب وہ کافی آگے نکل گئے تو میں بھی چند ملازمین کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، لیکن میرے پیچھے لوگوں کا بھی ہجوم تھا۔ اسکیم کے مطابق محمد امین اور ملزم کا اس روڈ کے موڑ پر گوشت مارکیٹ کے پاس ہوا، لیکن محمد امین کو ملزم سے بات کرنے کا کوئی موقع نہ دیتے ہوئے اسے پولیس میرے پاس لائی، جبکہ میں کچھ فاصلے پر آ رہا تھا۔ محمد امین نے مجھے سلام کر لیا تو میں نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے ملے جلے آثار دیکھ کر کہا، بھائی محمد امین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی نے آج اعلی قتل کے بارے میں سب کچھ بتا دی ہے اور اسے ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں بھی اس کا علم ہے، اس لیے تمہیں تکلیف دی ہے۔ محمد امین غصے سے بولا، وہ اس پاگل بھائی نے اپنا خود بیڑا غرق کر لیا ہے، صاحب ان کے کارخانے کی چابی تو گھر پر ہی پڑی ہے جس کے اندر کنویں میں ٹوکا پھینکا تھا۔ میں نے کام بنتے دیکھ کر کہا، اسی لیے تو تمہیں تکلیف دی ہے کہ بجائے اس کے کہ پولیس اور اتنی مخلوق کے خدا تمہارے گھر کے دروازے پر پہنچ جائے اور اس طرح تمہیں اور تمہارے گھر والوں کی بے عزتی ہو، میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں یہیں بلوا کر چابی منگوا لوں۔ چابی آ گئی، صابن کا کارخانہ جو کہ ملزم کے گھر کے تقریباً ساتھ ہی تھا کھلوایا گیا، ملزم افضل حسین کو کنویں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا گیا اور ایک غوطہ خور کنویں میں اتارا گیا۔ ملزم کے چہرے پر گہری سوچ اور تفکرات کے آثار تھے، شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا یہ دعویٰ جنات کے بارے میں بالکل صحیح تھا۔ نصف گھنٹے کی جدوجہد کے بعد غوطہ خور نے مطلوبہ ٹوکا جس پر صابن اور جمع ہوا خون اس وقت بھی لگا ہوا تھا باہر نکال لایا۔ مقدمہ سیشن عدالت میں چلا۔ ملزم فضل حسین کی جانب سے بطور وکیل صفائی لاہور کے اس وقت کی چوٹی کے وکیل سر شیخ عبد القادر پیش ہوئے، لیکن اس کے باوجود اسے عمر قید بھگتنے کے لیے کالا پانی بھجوا دیا گیا اور لبنہ کو بھی چند سال قید کی سزا ہوئی تھی۔